بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ 30 دن تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو آج پہلا درس ہے، پہلا پارہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، پہلے قرآن کریم کے بارے میں لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اندر 557 رکوع ہے، 557 رکوع ہیں، اور سورتیں 114 ہیں۔ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 سے لے کر سورہ ناس سورہ نمبر 114 تک۔ اس کے اندر مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 86 مکی ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ سجدے 14 ہیں، کچھ اختلاف کے ساتھ 15 سجدے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں ٹوٹل آیتیں لگ بھگ 6236 آیتیں ہیں، 6236 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں کل کلمات کتنے کلمے ہیں؟ 77,439 کلمہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے 40,740 حروف ہیں۔ ناظرین اکرام، پہلے اس مبارک مہینے میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ہم لوگوں کو سب کو معاف فرمائے، رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ پہلے پارے کا خلاصہ کچھ سمرائز آپ کے سامنے ہے۔ پورا خلاصہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس خاص باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے یہ بھی دیکھیں قرآن کریم کے اندر اور کیا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کل 7 منزلیں ہیں۔ صحابہ کرام سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دنوں میں وہ لوگ قرآن کریم کو ختم کر لیتے تھے۔ پہلی منزل کے اندر 4 سورتیں ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء تک، پہلے پارے سے چھٹے پارے میں سورہ نساء ختم تک۔ دوسری منزل میں 5 سورتیں ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ختم تک ہے۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 سے 11ویں پارے میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ختم تک ہے۔ تیسری منزل میں کل 7 سورتیں ہیں، سورہ یونس سورہ نمبر 10 سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 تک۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 سے 14ویں پارے میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے اخیر تک ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی منزل کے اندر 9 سورتیں ہیں، جس میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 سے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 ختم تک ہے۔ 15ویں پارے کے شروع سے 19ویں پارے میں سورہ فرقان ختم تک ہے۔ 5ویں منزل میں 11 سورتیں ہیں، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 سے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ختم تک ہے۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 سے 23ویں پارے میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ختم تک ہے۔ چھٹی منزل میں 13 سورتیں ہیں، سورہ صافات سورہ نمبر 37 سے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 تک ہے۔ 23ویں پارے میں سورہ صافات سورہ نمبر 37 سے 26ویں پارے میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 ختم تک ہے۔ 7ویں منزل میں 65 سورتیں ہیں، سورہ قاف سورہ نمبر 50 سے اور آخری سورہ ناس تک ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 سے 30ویں یعنی آخری پارے میں آخری سورہ ناس تک ہے۔ تو اس طریقے سے 7 منزلیں ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کریم کو 7 دنوں میں ختم کر لیا کرتے تھے، کہا جاتا ہے سلف صالحین بھی ختم کر لیا کرتے تھے۔ پہلے پارے کے بارے میں ذرا سنیں۔ پہلے پارے میں ٹوٹل 16 رکوع ہیں اور پہلے پارے میں ٹوٹل آیتیں 147 ہے یا 148 آیتیں ہیں۔ 147 اس طریقے سے کہ سورہ فاتحہ میں کچھ لوگوں نے کہا 6 آیتیں اور کچھ لوگوں نے کہا 7 آیتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا انعمت علیہم 6ٹھی آیت ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 آیت ہے اور 7ویں آیت ولا الضالین ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں 6 آیتیں ہیں یا 7 آیتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آج کے خلاصے میں سمرائز میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں 141 آیتیں ہیں، تو دونوں کو ملائیے گا 141/7 یا /6 تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 147 آیتیں یا 148 آیتیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں، اور سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 6 آیتیں ہیں یا 7 آیتیں ہیں۔ آئیے ذرا خلاصہ پیش کرتے ہوئے چلیں آپ کے سامنے۔ تو پہلے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے اندر کیا کیا ہے؟ خاص چیزیں ہیں، جیسے توحید ہے، پھر اسی طریقے سے عبادت ہے، سیدھے راستے کی پہچان ہے۔ سورہ فاتحہ یہ القرآن ہے، سورہ فاتحہ کتاب کی ماں ہے۔ سورہ فاتحہ 7 بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے، اس کا نام صلاۃ بھی ہے، نماز کے اندر پڑھے جانا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 395 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں القرآن یعنی قرآن کی ماں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 مرتبہ کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے تو کیسے پڑھے؟ انا نکون وراء الامام، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھ لو۔ سورہ بقرہ کو لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں
اور 40 رکوع ہے۔ اب آئیے شروع میں دیکھیں 5 نشانیاں بیان کی گئی ان لوگوں کی جو نیک لوگ ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں الحمدللہ جان چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی پورے سورہ کے اندر 3 اہم چیزیں ہیں، توحید کا ذکر ہے، عبادت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، نمبر 1، بغیر دیکھے ہوئے یقین رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے، قبر میں کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن کیا ہوتا وہ تو پتہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن یقین رکھتے ہیں، جنت جہنم پر یقین رکھتے ہیں، پھر نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں آیا 2 آیت کے اندر کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، جب حجت قائم ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے۔ اب اس کے بعد لگ بھگ 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور منافقین ایسے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ اللہ کو اور نیک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے کو کیا دھوکہ دیں گے۔ اب اس کے بعد ذرا توحید کا ذکر ہے، آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم لوگ سب اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 23 کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کتاب کے بارے میں شک ہے تو تم خود ہی ایک کتاب لے آؤ، ایسی سورہ لے آؤ، قرآن جیسی سورہ لے آؤ، لیکن لا نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے، فرشتوں کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ابلیس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جبکہ ابلیس فرشتوں میں تو نہیں تھا، وہ جناتوں میں سے تھا، تو اس کو بھی حکم تھا، اس لیے ایسے حکم کو من باب تغلیب کہا جاتا ہے، لیکن اس نے نہیں مانا، بات نہیں مانا، اور فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے بتا دیا پوری باتیں تو ان لوگوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے سکھایا ہے، اور فرشتے نے بات مان لی اور سجدہ کر لیا۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے، پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کی جنت کے اندر ہے، شیطان نے بہکایا تو ایک تقدیر کا مسئلہ تھا، اس لیے میاں بیوی دونوں جنت سے باہر آئے اور دنیا کے اندر آ گئے۔ اب اس کے بعد بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہے، یہودیوں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر یہودیوں سے ہی زیادہ تر خطاب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر کہا جا رہا ہے ان کے علماء سے ارے بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ نماز جو ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے بارے میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ جو ہے نا بہت سخت ہے لیکن ان پر سخت نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور تذکرہ یہودیوں کا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، من و سلویٰ کا نزول کیا، سمندر میں سے راستے نکال دیے، پھر اس کے بعد کہا ان سے کہ من و سلویٰ کھاتے پیتے رہو، لیکن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کہتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو یہ سب نہیں چاہیے بلکہ ککڑی چاہیے، ساگ چاہیے، دلیا چاہیے، پھر اس کے بعد کہا گیا جاؤ جہاں سے بھی لینا ہے لے لو، منع و سلوہ سب سے اہم چیز ہے، اس کو چھوڑ کر معمولی چیز کو لے رہے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ اچھی چیز بھی کھانے سے من کرتا ہے کہ نہ دوسری چیز کھانی چاہیے، اس لیے اگر ایک ہی طریقہ کھانا کھائے گا تو آدمی بور ہو جائے گا۔ تو ہم لگ بھگ آدھے پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک 7 آیتوں میں وہ گائے والے کا واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو کہا ایک آدمی کو مار دیا گیا، کس نے مارا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کر لو اور اس کا ایک ٹکڑا مارو، وہ آدمی زندہ ہو کے بتا دے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا، پھر دوبارہ اللہ نے موت دے دی۔ تو جب گائے کا تذکرہ ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، بال کی کھال نکالی، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیسا رنگ ہونا چاہیے، ما لونھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا
پیلے کلر کی ہونی چاہیے، بہت مشکل سے ملی، اس کے بعد اس کو ذبح کیا گیا، کچھ حصہ کاٹا گیا اور اس مردے کو مارا گیا، تو وہ زندہ ہو کے کہا مجھے فلاں نے مارا ہے اور میرے بھتیجے نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عہد و پیمان لیا گیا تھا یہودیوں سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلے، یہودیوں نے یہ کہا یود احدہم لا یعمر 1000 سنہ، 1000 سال تک وہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ پھر تو موت تو آنی ہے۔ یہودی لوگ جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ یہودی لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، نیک لوگوں کو قتل کیا، اللہ پر الزام لگائے نعوذ باللہ، پھر جبریل امین پر الزام لگایا، اب سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جادو کے ذریعے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بابل کے اندر ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھے۔ اور لوگ جادو کیوں سیکھتے ہیں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت نمبر 102 میں ہے کہ کوئی بھی جادو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی جادو کرے، کچھ بھی کرے، جب تک اللہ نہ چاہے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور یہود و نصارہ خود اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آیت نمبر 111 میں ہے، تم دلیل لے کے آؤ اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 کے اندر ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے۔ تو جو لوگ روکتے ہیں چاہے جس حالت میں بھی روکے، ہاں اگر مجبوری میں روک رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر زبردستی روک رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہ ہو تو ایسے لوگ ظالم ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، یعنی آپ دین اسلام چھوڑ دیں تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی ہے، وہ تو نظر آ ہی رہی ہے، صاف باتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 121 میں قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے، سمجھا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 141۔ اس پارے کے اخیر تک 18 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو آزمائش میں پورے اترے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، بہت ساری دعائیں ہیں۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے۔ اس لیے ماشاءاللہ مکہ جو امن و شانتی والا شہر ہے، اور آگے دعا کی کہ یہاں کے رہنے والے کو تو پھل وغیرہ کھلا۔ تو آپ دیکھیے گا بے موسم کا پھل مکہ میں ملتا ہے۔ پھر دعا یہ بھی کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آیت نمبر 127 ہے، ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 132 133 پر غور کیجئے، یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت جب قریب آیا تو بچوں کو وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو تو پتہ چل ہی جائے گا، اس سے یہ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 134 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 141 سیم آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ امتیں ہیں جو گزر گئی، اس کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، پہلے پارے کا یہ خلاصہ تھا، کچھ سمرائز تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔